أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم إلا تنصروه اگر تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ تو بے شک اللہ تعالی اس وقت اس نبی کی مدد کر چکا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا کہ جب ان کو نکالا تھا کافروں نے ثانی اثنین اور وہ دو میں سے دوسرا تھا اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ جب وہ نبی اپنے صاحب سے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا تم غم نہ کرو بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ چنانچہ اللہ تعالی نے ان پر تسکین نازل فرمائی انہیں سکون عطا فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا اور ان کی مدد کی ایسے لشکر کے ساتھ لم تروہا کہ جسے تم نہیں دیکھتے تھے جو تمہیں نظر نہیں آتا تھا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى اور کر دیا اللہ تعالی نے کافروں کے بول کو نیچا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ تعالی کی بات اللہ کی باتیں بلند ہو گئیں واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی غالب ہے حکمتوں کا بھی مالک ہے۔ اس سے قبل آیات میں یہ بات تھی اگر تم نبی کے کہنے پر جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اس سے نبی اور رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن یہ بات ہے یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین اپنے نبی کی حفاظت کسی سے بھی کروا سکتا ہے اور کبھی بھی کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے۔ ہاں جو سبب بن جائے گا، جو اس کے اندر شامل ہو جائے گا، یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے ایک بات ذکر فرمائی اور کہا کہ اس واقعے کو دیکھو کہ جس وقت میں مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کی مخالفت کی، آپ کا انکار کیا، آپ کو پریشان کیا، صحابہ کرام پر ظلم ڈھائے اور انتہا تک وہ پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس ہجرت کے واقعے کو یاد کرو کہ جس وقت دارالندوہ میں مشرکین مکہ کی میٹنگ ہوئی، سب وہ اکٹھے ہوئے جو دارالندوہ آج مسجد حرام کا حصہ بن چکا ہے۔ وہاں پر انہوں نے جو ہے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک فرد آ جائے اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں، اور باہر ایک چوکیدار بٹھا دیا، لوگ آتے تھے اپنا تعارف کرواتے تھے، اندر چلے جاتے تھے، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ منع تھا۔ وہیں پر ایک شیخ نجدی آیا اور کہا جی کہ ایک بزرگ آیا اور کہا میں اندر جانا چاہتا ہوں، کہا تم کہاں سے ہو؟ کہا جا کر بتاؤ کہ میں نجد سے ہوں۔ چنانچہ جا کر بتایا گیا، نجد والے ویسے ہی بہت بڑے دشمن تھے، کہا جی کہ ٹھیک ہے اس کو آنے دو۔ وہ دراصل شیطان تھا اور انسانی شکل میں آیا تھا۔ ابو جہل اس ساری میٹنگ کو لیڈ کر رہا تھا۔ اس نے کہا ہاں بھی کیا کرنا چاہیے، تم نے ان مسلمانوں کو بہت مار لیا، ان کے بچوں کو بہت نقصان پہنچایا، ان کی عورتوں کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن تم اس سے اپنی بات نہ منوا سکے، بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ جی ان کو نظر بند کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ کیا شیب ابی طالب میں تم 3 سال اس کے اور اس کے گھر والوں کو قید نہیں کر سکے؟
اور تم اس سے کچھ نہیں منوا سکے، لہٰذا یہ بات بالکل جو ہے غلط ہے۔ کسی اور نے ایک اور بات پیش کی، کہا جی کہ جلا وطن کر دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے، کہیں اور بھیج دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کے زبان کے اندر کیسی تاثیر ہے، کیسی یہ میٹھی باتیں کرتا ہے، لہٰذا اس کی لوگ بات مانیں گے اور اس کے مشن پر چلتے رہیں گے، ایک فوج تیار ہو جائے گی اور ہم ہی پر یہ لوگ حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ جی ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس پر شیخ نجدی جو کہ شیطان تھا اور انسانی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا ہاں یہ بہت اچھا ہے، لیکن جو بھی اس کو قتل کرے گا اس سے تو قصاص لیا جائے گا، لہٰذا اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اور طریقہ یہ ہے ہر برادری کا، ہر قبیلے کا ایک فرد شامل ہو اور سب مل کر جو ہے اس کو قتل کریں۔ پھر ہوگا ایسا کہ اگر پتہ چل بھی جائے گا تو ظاہر ہے کہ قصاص نہیں لیا جائے گا، صرف دیت لی جائے گی، لہٰذا ہم دیت اور جرمانہ ادا کر دیں گے۔ اس بات پر سب جو ہے متفق ہو گئے اور اسی بنیاد پر سب جو ہے رات ہی کو آ کر اپنی تلواریں لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ وہی واقعہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ اے علی، یہ لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، واپس کر کے تم بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ جانا۔ چنانچہ نکلے، سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے آپ نکلے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مدد فرمائی کہ کافروں کی آنکھوں میں بالکل ایک پردہ آ گیا اور وہ وہاں سے آپ سامنے سے نکلے اور وہ دیکھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور کہا کہ اے ابوبکر، وہ وقت آ چکا ہے جس کی تم ایک عرصے سے تیاری کر رہے ہو۔ چنانچہ ان کو ساتھ لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی قربان جائیے، آپ نے بالکل بھی یہ نہیں کہا میں گھر مشورہ کر لوں، یہ نہیں کہا میں اپنے معاملات کو نمٹا لوں، بس کہا حضور میں تو پہلے سے تیار ہوں، اور پہلے ہی سے ایک عرصے سے 2 اونٹنیاں خرید کر اور ان کو تیار کیے ہوئے تھے، خوب کھلاتے پلاتے تھے، ان کو لیا اور چل دیے۔ چلتے چلاتے جو ہے غار ثور پر پہنچے، جس کا تذکرہ ہے اس آیت کریمہ میں۔ وہاں پر پہنچے اور 3 میل کی اونچی چڑھائی چڑھی اور وہاں پر جا کر 3 دن وہاں پر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنی نبی کی مدد کی ہے ایسی فوج کے ذریعے سے جس فوج کو تم دیکھتے نہ تھے۔ وہ فرشتوں کی فوج تھی، جس فرشتے نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا اور انہیں سجھائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے انعامات مقرر کیے، جو تلاش کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ ہر لالچی جو ہے اس کوشش میں تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑوا دے۔ چنانچہ مختلف لوگ تلاش کر رہے تھے، بڑے بڑے کھوجی بلائے گئے، قبیلہ مخزوم کے کھوجی بڑے مشہور تھے، چنانچہ ان کے کھوجیوں کو بلایا گیا، انہوں نے کھوج لگائے اور چلتے چلاتے غار کے منہ تک لے گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو نظام ہی کچھ اور تھا۔ وہاں پر جا کر دیکھا اس غار کے منہ پر جو ہے مکڑی نے جالے تن دیے، اور ایک روایت ہے اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس میں بھی یہ بات آتی ہے کبوتری نے وہاں پر انڈے دے دیے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہ مخزوم کا کھوجی کہنے لگا یہاں تک مجھے نشانات نظر آتے ہیں، اس کے بعد آگے نشان کا پتہ نہیں چلتا۔ تو لوگوں نے اسے لعن طعن کیا، تمہاری عقل خراب تو نہیں ہو گئی؟ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو جالے ایسے لگتے ہیں جیسے محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہوں، یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ادھر معاملہ کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پاؤں نظر آ رہے تھے، اور اگر وہ نیچے جھک کر دیکھتے تو ہمیں وہ پا لیتے، اور میں اس وقت میں گھبرایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے نبی اپنے اس صحابی سے کہہ دیجئے لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے اطمینان سے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اس بات کا کہنا تھا فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا سکون نازل فرما دیا، بالکل پریشانی جاتی رہی اور ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا۔ چنانچہ یہ وہاں سے واپس ہوئے کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس جالے کو خراب کریں، سوائے اس کے کہ ہم اس انڈوں کو توڑ دیں، اور تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہاں سے یہ لوگ جو ہے واپس ہو گئے۔ بات سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے اپنے حبیب کی مدد فرمائی، یہ ہمیں بتا دیا۔ دنیا میں قیامت تک کے تمام لوگوں کو یہ بات سمجھا دی گئی
کوئی چاہے میرے نبی کی حفاظت کرے نہ کرے، وہ اللہ حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات کے اندر ایک بات پڑھی، ایک وقت ایسا تھا جب کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہرے کے لیے چند صحابہ کرام کو اپنے خیمے کے باہر، گھر کے باہر رکھا کرتے تھے۔ جب فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنا جانتا ہے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہرے داروں سے کہا آج کے بعد میرے ساتھ کوئی پہرے دار نہ رہا کرے، چنانچہ آپ اکیلے بھی سوتے، کہیں پر بھی جاتے سفر میں کسی پہرے دار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اللہ کو ایسی پسند آئی، یہ واحد صحابی ہے جس کو قرآن صحابی کہتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے اس صحابی سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اور ساری دنیا جانتی ہے، روایات بتاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اگر اس وقت میں کوئی دوسرا تھا تو صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابوبکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جس نے اس کو نہ مانا، آپ کے صحابی ہونے کا انکار کیا، وہ کافر ہو جاتا ہے، صحابیت کے انکار کی وجہ سے، قرآن کے انکار کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ، مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کی وجہ سے دیا۔ آج ہم بھی اگر اس کے اندر اپنا تن من دھن لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے گا، اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کو، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے اسلام کو محفوظ رکھے گا اور نام کو روشن رکھے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سے نکلتے ہیں 3 دن کے بعد، اور پھر سفر کرتے ہیں، اور قباء مدینہ منورہ کے قریب، اب تو مدینہ کا بھی حصہ ہے، وہاں پھر 14 دن ٹھہرتے ہیں، جہاں پر سب سے پہلے جمعے کی نماز ادا کی گئی، اور اس کے بعد پھر آگے ہجرت کا واقعہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر صرف بتانے کا مقصد یہ ہے واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، سب کچھ کرنا جانتا ہے، لیکن پھر کیوں مسلمانوں کو مار کھاتا ہوا دکھاتا ہے؟ پھر کیوں حالات ایسے آتے ہیں؟ پھر کیوں ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ حکیم بھی ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کا حکمت پر مبنی ہے۔ مسلمان وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جو ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑ دے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔